الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى توفيق صلوات بڑی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صلوات بڑی محمد سورہ مومنون کی جن آیات کے بارے میں تفصیل عرض کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کے بارے میں بیان کیا اور پھر قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان دو قوموں کا تذکرہ بعد اللہ نے کہا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین کہ ہم نے ان کے بعد پھر اور قوموں کو پیدا کیا، یعنی جناب نوح کی قوم نے جب نافرمانی کی یا اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو تباہ کر کے ملیان کر دیا اور اس کی جگہ اور قومیں لے کر آ گئی۔ اگلی آیت میں جو اللہ کہتا ہے کہ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، یہ اللہ ایک اپنا قانون بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون کہ جب بھی کسی قوم کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے۔ یعنی خدا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی جب امت کوئی بھی قوم دنیا میں آتی ہے تو اس کا ایک مخصوص وقت ہے جب تک وہ عروج پاتی ہے، زندگی گزارتی ہے، وہ تہذیب رہتی ہے، اور اس کے بعد میں اس قوم کی جگہ پر کسی اور قوم کو لے کے آتا ہوں۔ یعنی اگر ہم اس ساری کائنات کا نظام دیکھیں کتنی ایسی تہذیبیں تھیں، کتنی ایسی سویلائزیشنز تھیں کہ جو اپنے عروج تک پہنچی پھر آہستہ آہستہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ یہاں تک کہ جیسے پاکستان کی کورس میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں فلاں سندھ کی تہذیب تھی، یہاں موجودہ کی تہذیب تھی، یا ہڑپا کی تہذیب تھی، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے اگر آپ باہر چلے جائیں کہ مصر کی بہت زیادہ ترقی یافتہ تہذیب تھی، اسی طرح بابل کی تہذیب تھی، یعنی ایک مختلف قومیں گزری ہیں جو اپنے زمانے میں انتہائی عروج پر تھی لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم ایسی ہے جو اپنے راستے سے ہٹ رہی ہے اور کوئی قوم ایسی ہے جو اب ان اسباب سے منحرف ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس قوم کو اپنے اصل مقصد اور ہدف تک پہنچنا چاہیے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ قوم اپنے زوال تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ اس کی جگہ کوئی اور قوم لے کے آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ نے کہا ہر قوم اپنے مقررہ وقت سے پہلے انجام کو نہیں پہنچی اور نہ ہی اس میں تاخیر ہوتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے ما یستسبق من امت اجلها کہ اجل کا کیا مطلب ہے؟ اجل کا وقت ہوتا ہے مقررہ وقت۔ اجل کا معنی یعنی مقررہ وقت، یا کسی کا بھی جو ایک معین مدت ہوتی ہے اسے عربی میں اجل کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اجل محتوم اور ایک اجل غیر محتوم۔ قرآن کے لیے موت کے لیے بھی اجل کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ موت کا مطلب ہے کہ ایک مقررہ وقت ہے جس کے بعد انسان کا جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گی۔ اب یہ ایک اجل محتوم ہے یعنی حتمی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، اس قوم کو اتنے سالوں تک قائم رہنا ہے، کہتے اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ انسان ضرور موت سے ہمکنار ہوگا، وہ امت یا وہ قوم ضرور موت سے ہمکنار ہوگی، اس کے بعد اس قوم کا نام نہیں رہے گا۔ دوسرا اجل غیر محتوم ہے۔ اجل غیر محتوم کا مطلب یہ کہ انسان کی اس عمر میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ مشروط ہوتی ہے، اس قوم کی اس مدت میں رد و بدل ہو سکتا ہے، وہ غیر مشروط ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کون سی اجل کی بات ہو رہی ہے؟ جو حتمی ہے
یا غیر حتمی ہے؟ نہیں، یہاں پر اجل حتمی مراد ہے۔ یعنی اللہ نے کہا جب کسی بھی قوم کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں بالکل میں رد و بدل نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد اس قوم کی جگہ کوئی اور میں قوم لے کے آ جاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اس کا فیض ہمیشہ جاری رہے، اس کی رحمتیں ہمیشہ نازل ہوں، اس کی برکتیں ہمیشہ نازل ہوں۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، اب اللہ اپنی رحمتیں تو نہیں روک سکتا، برکتیں تو نہیں روک سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کرتا ہے کہ ان کی جگہ اور لوگ لے کے آ جاتا ہے جو اللہ کی رحمت کی، اللہ کی برکتوں کے مستحق ہو۔ اور آخر میں بات کہوں گا، جیسے پھر انسان کی عمر بھی ایسے ہے، ایک حتمی ہے ایک غیر حتمی ہے۔ غیر حتمی کا مطلب یہ ہے وہ مشروط ہے، اس عمر میں رد و بدل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے اگر کسی کی عمر 50 سال لکھی ہے، وہ 40 سال بھی ہو سکتی ہے، 60 سال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے اللہ نے معلق رکھا ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس انسان نے صدقہ دیا تو مصیبت بلا ٹل جائے گی، 50 سے 60 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اگر صدقہ نہ دیا تو انسان کی عمر 50 سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، 50 سے 60 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تعلق توڑ دیتا ہے، وہ موڑ دیتا ہے، وہ 50 سے کم ہو کے 40 بھی آ سکتی ہے۔ یعنی یہ اجل غیر محتوم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر کہا وعنده ام الکتاب، اور اللہ کے پاس ایک ام الکتاب ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ایک لوح محفوظ ہے، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اللہ جو چاہے لکھے رہنے دے، جو چاہے مٹا دے، اس سے مراد لوح محو الاثبات ہے۔ یعنی اللہ کے پاس دو لوح ہیں، ایک لوح محفوظ ہے جس میں لکھا تبدیل نہیں ہوتا، دوسرا لوح محو الاثبات ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، اس میں چیزیں مشروط ہوتی ہیں، کنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب وہ شرط پائی جائے تو اس کے باوجود پھر اس میں رد و بدل خدا کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا کوئی اور تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دو قسم کی سلسلے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی عمر میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ثقافت اور جیسے تو سے پولیٹیشین جو ہے ہمارے یہ اس قسم کی، لیکن ان کی بڑی خود عمر ہے، ہر قسم کی یہاں دنیاوی بھی ان کو ہر چیز کی جو ہے آسائشیں بھی ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے جی ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے قطع رحمی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کئی سیاستدان ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم بھی تھے، شفاق بھی تھے، لیکن ان کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک طرف کوئی گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف کچھ نہ کچھ اس کے اندر اچھائی بھی پائی جا رہی ہو کہ اس کی وجہ سے بھی وہ جو دوسرا گناہ کر رہا ہے اس سے زیادہ کوئی اچھائی ایسی ہے کہ جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جیسے اللہ کہتا ہے جو انسان زیادہ ظالم ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا ایک شفاق انسان ہے، خدا ایسے انسان کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً اپنی گرفت میں نہیں بھی لیتا۔ یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے، اس لیے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ اس لیے معصوم کا جیسے فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اس کے باوجود اللہ تم پہ رحمت نازل کر رہا ہے، تمہارا رزق بڑھا رہا ہے، تمہارا رزق میں کمی نہیں کر رہا، معصوم فرماتے ہیں تو پھر تم اللہ سے ڈرو، اللہ ایک ہی وقت میں بہت سخت تمہاری رسی کھینچے گا۔ تو اس لیے جیسے بعض ایسے ظالم لوگ ہیں، اگر فرعون کو آپ دیکھیں تو روایات میں ہے کہ اسے کبھی سر کا درد تک نہیں ہوا تھا،
یعنی کبھی ہونا کہ بیمار ہونا تو الگ بات ہے کہ سر میں درد بھی اسے نہیں ہوا تھا. حالانکہ دیکھا جائے کہ اس سے بڑا بدبخت کیا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو. لیکن کبھی اللہ نے اسے کوئی ایسی امتحان میں نہیں ہوتا، اللہ نے اس کے ایسے ڈھیلی کر دی. اور لیکن جب وہی دریائے نیل کی لہریں آ رہی تھیں تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا میں ابھی موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں. تو اس لیے بعض ایسے ہیں کہ مثلا ایک ظالم شخص ہے یا جابر شخص ہے تو اس کا اتنے زیادہ گناہ ہے کہ اللہ اس کی رس سے ڈھیلی کر کے اسے مہلت دیتا ہے کہ یہ انسان بغاوت میں کس درجے آگے جاتا ہے، تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اس کی رس سے کھینچتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لوگوں کو نزلہ کھانسی زکام ہو جاتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر وہ یعنی عمدن یعنی منہ میں آگے پیچھے جیسے چلی جائے تو اس حوالے سے روزے کی کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اعلیٰ سیستانی صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر جیسے ان کا سوال ہے کہ انسان کو نزلہ زکام ہے اور اس میں جیسے بلغم انسان کی منہ کی فضا میں آ جائے، اگر پھر وہ اندر نگل لیتا ہے، وہ کہتے ہیں روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن کراہیت شدیدہ ہے، یعنی سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اجتناب کرنا بہتر ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا. اور باقی فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اگر آپ عمدن جان بوجھ کر جو بلغم انسان کے منہ میں آ گئی ہے اسے نکل لے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، جیسے حافظ بشیر سے. صلوات پڑھیے محمد. جسم اور روح کا آپ نے جی یہ جب روح نکل جاتی ہے جسم کو تو دفنا دیا جائے بالکل. تو روح کا متعلق کیا ہے؟ جی ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارا جسم روح کٹی ہے، جب موت آئی تو یہ الگ ہو جاتا ہے، جسم دفنا دیا تو روح کا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے جسم مٹی سے ملا تھا، بنا تھا، تو وہ مٹی میں چلا جاتا ہے. جو روح ہے اس کا تعلق عالم المجردات سے ہے، جسے ہم نوری مخلوق بھی کہتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن اصلی جو اصطلاح ہے وہ عالم المجردات میں سے ہے. تو روح جن چیزوں سے بنی ہے وہ اس عالم میں واپس چلی جاتی ہے. اور اس حوالے سے جو معصومین کی روایات ہے کہ اگر وہ بندہ نیک ہو تو اس کی روح وادی السلام کی طرف چلی جاتی ہے، پر اگر وہ انسان برا ہو تو اس کی روح وادی برہوت کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جو ہمیں یہ درد کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم کو نہیں ہماری روح کو ہوتا ہے. اس لیے جو انسان کو نعمتیں ملیں گی یا جس انسان پر عذاب ہوگا اس کا احساس جسم کو نہیں روح کو ہوگا. کیونکہ اگر جسم کو ہے، جسم تو مٹی کے ساتھ بالکل مل کے مٹی ہو چکا ہے، اثرات بھی ختم ہو چکے ہیں، تو پھر کیا اسے عذاب کا احساس نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ عذاب کا احساس بدن کو نہیں روح کو ہوتا ہے. چونکہ روح اس عالم کی طرف چلی جائے گی کہ جہاں پر اس پر عذاب مسلط ہے، اور اگر نیک ہے تو وہ اس عالم کی طرف چلی جائے گی کہ جہاں پر اس پر رحمتوں کی فراوانی ہے. نیک ہے روایات کے مطابق وادی السلام میں چلی جائے گی، اگر برا ہے تو وادی برہوت کی طرف چلی جائے گی. بعض علماء سے سنا ہے کہ جب دفنا دیتے ہیں تو روح پلٹ کے آتی ہے، جو سوال و جواب ہے پھر وہ روح سے ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے ان کا یہ سوال ہے کہ جب انسان کو ہم نے ایک قبر میں دفن کیا، قبر بند کر دیا، سوال و جواب ہوتے ہیں. اس کے بارے میں روایات ہے یہ معصومین کی کہ اس وقت جب ابھی بدن سلامت ہے اس کی روح جسم میں داخل کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جسم کو کام کرنے کے لیے روح کی ضرورت ہے. یعنی میں بول رہا ہوں تو روح ہے تو بول رہا ہوں، اگر روح اندر سے نکال لی جائے تو میرا جو ہے وجود جسم نہیں بول سکتا. اب چونکہ جب انسان سے سوال و جواب ہوں گے تو اس کے لیے صرف جسم کے اندر شعور نہیں ہے وہ سن سکے، وہ بول سکے، وہ جواب دے سکے. تو اس لیے ان سوال و جواب کے لیے انسان کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ جسم اپنا کام سر انجام دے سکے. پھر جب اس سے سوال و جواب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد روح پر یا تو نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں جنت کی نازل ہونا، یا عذاب مسلط کرتے ہیں. اچھا آواز جیسے مثلاً کوئی لائن کریش کرتا ہے یا اسی طرح کوئی بم بلاسٹ ہے، اس میں یعنی اس کی باڈی تو ڈسولو ہو جاتی ہے، پھر اس حوالے سے
کا کیا ہے؟ تو اس لیے کہا کہ اگر باڈی ڈیزالو ہو بھی جاتی ہے تو جسم تو ہے ہی نہیں عذاب کا، ہاں ٹھیک ہے، عذاب کا جو اصل مرکز جسم ہے ہی نہیں. اسی طرح سوال و جواب کے حوالے سے سوال و جواب کے حوالے سے چونکہ اس کی روح تو موجود ہے. پھر اس سے ہاں جی، تو اصل چونکہ روح ہی ہے کہ اگر اللہ نے عذاب دینا ہے تو روح پر مسلط کرنا. اس کے علاوہ اور بھی ہے، مثلا ایک انسان غرق ہو کے مر جاتا ہے سمندر میں، تو کیا اس کا مطلب ہے اس سے سوال و جواب نہیں ہوگی؟ سوال و جواب تو اس سے بھی ہوگی. جل کے مر جاتا ہے، سوال و جواب اس سے بھی ہوگی. چونکہ اصل جو روح ہے، روح جلنے سے محفوظ رہتی ہے، روح غرق ہونے سے محفوظ رہتی ہے. تو جو اصل مرکز ہے، جو محور اور منبع ہے، اور روح جب باقی ہے تو سوال و جواب کا مرحلہ بھی آئے گا اور عذاب یا مردوں کا مرحلہ بھی آئے گا. السلام علیکم. اللہ